لہذا منتظر رہو اس خوشبو کے، اس منتظر رہو۔ ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ خوشبو ہی کیوں، حالانکہ حضرت آواز بھی دیں، خوشبو ہی، حضرت جب ظاہر ہو جائیں گے تو دکھائی کیوں نہیں دے گی؟ اس لیے علماء عرفا فرماتے انسان کے تمام اعضاء میں قدرتی طور پر جو سب سے زیادہ پاک عضو ہے وہ ناک، اس لیے کہ ناک کا، اگر میں بھی آپ سے کہوں کہ ناک کا کوئی گناہ بتائیے تو آپ کو بھی گناہ سوچتے سوچتے بھی ٹائم لگے گا کہ بھئی بندہ ناک سے کیا گناہ کر سکتا۔ خدا نے ناک کو تکویناً، ناک کو انسان، زبان ڈھیروں گناہ، سب سے زیادہ گناہ زبان کے بعد سب سے زیادہ گناہ، اس کے بعد واحد ناک انسان کے بدن میں ایسی ہے، واحد ناک جس کے تقریباً گناہ نہ ہونے کا، کوئی نفسیاتی مریض ہوگا اس لیول پہ اگر آدمی چلا جائے تو پھر شاید ناک کا کوئی گناہ ہو، ورنہ ناک عمومی طور پہ ناک کا کوئی گناہ چونکہ تکویناً ناک پاک ہے، لہذا معصوم جس وقت ظہور کریں گے وہ عضو جو سب سے پہلے امام کو پہچانے گی وہ انسان کی ناک ہے، مومن کی ناک ہے، چونکہ سب سے کم گناہ ہے۔ اب اسی اصول کو آگے لے کر چلیں، اگر میں اپنی ناک کی طرح اپنے کان پاک کر لوں تو مجھے امام کی آواز سنائی دے گی، اگر میں اپنے کان، اپنی ناک کی طرح اپنی آنکھوں کو پاک کر لوں تو مجھے حضرت کا وجود اقدس بھی دکھائی دے سکتا ہے، اور اگر میں اپنی زبان کو پاک کر لوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاک زبان سے امام کو سوال سلام کیا جائے اور پلٹ کے اس کا جواب نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ لہذا عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف، القرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے کہا مجھے خوشبو آ رہی ہے، لوگوں نے کیا کہا آپ دیوانے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن جب کچھ دیر بعد بشیر پہنچا اور ساتھ قمیص بھی لے کر آیا تو معلوم ہو گیا کہ منتظر حقیقی کبھی دیوانہ بلکہ حقیقت کا انکار کرنے والا ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباسے، جو اس حقیقت کا انکار کرنے والا ہے وہ کبھی بھی گمراہی کا شکار۔ اب قمیص آئی، آنے کے بعد حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی گئی، قرآن نے کیا کہا؟ فرقدہ، بس حضرت یعقوب ان کی آنکھیں دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ اب میں دوبارہ سے تمام جتنے بھی بدعت کے نعرے لگانے والے ہیں ان کو ایک دفعہ پکار کے کہوں گا کہ یہ بدعت تو خدا نعوذ باللہ من ذالک پہ خدا ہی کر رہا ہے نا۔ یہ قمیص کس نے بھجوائی؟ نبی نے، اللہ کے اذن سے بھجوائی۔ کس کو بھجوائی؟ نبی کو۔ تو معلوم ہوا نا، ایک نبی کی شفا کو اللہ نے دوسرے نبی کی قمیص میں قرار دیا ہے۔ جب تک قمیص آ نہیں گئی، یعقوب کے چہرے پر ڈل نہیں گئی، تب تک یعقوب کو بینائی، ان کی آنکھیں، ان کو صحت عطا نہیں ہوئی۔ تو پروردگار بس آخری جواب دے دے تاکہ میں ان ساروں کو جواب دے سکوں کہ حضرت یوسف کی اس والی قمیص میں ایسی کیا بات تھی، تو جواب یہی ملے گا نا کہ بھائی یوسف نے یہ قمیص کچھ عرصے کے لیے پہنی تھی، تو اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ معصوم جس قمیص کو تھوڑی سی دیر کر پہلے پہن لے، وہ قمیص اگر معصوم سے نسبت پیدا کر لے تو دوسرے معصوم کے لیے شفا بن سکتی ہے۔ تو جو قمیص کچھ دیر کے لیے جناب یوسف کے بدن پر آ جائے وہ ایک معصوم کے لیے شفا بن سکتی ہے، تو جس مرقد میں معصوم کا بدن سالوں سے موجود ہے وہ مرقد اور وہ مٹی کیسے خاک شفا نہیں بن سکتی؟ کچھ دیر کے لیے اس قمیص حضرت یوسف سے اپنے آپ کو مس کیا، کچھ دیر کے لیے قمیص یوسف کے بدن کو مس کر لے، قمیص میں شفا آ جاتی ہے۔ تو وہ خاک جس میں یوسف زہرا کا خون ملا ہو، جس میں پیغمبر کے بیٹوں کا خون ملا ہو، وہ خاک خاک کے شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ تمام بدعتیں تمہارے عقل کا فطور تو ہو سکتی ہیں، حقیقت وہ خاک سے اٹھا کر پیغمبر جناب ام سلمہ کو دے رہے ہیں سلام اللہ علیہ، اور فرما رہے ہیں اے ام سلمہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین امت کے ہاتھوں۔ یہ وہ پہلی عزاداری ہے جو پیغمبر نے جناب سید الشہداء کے لیے، یہ پہلی عزاداری متفق علیہ، شیعہ سنی تمام کتب میں موجود ہے، مسلم نے اس روایت کو بیان کیا۔ ام سلمہ یہ پہلی مجلس حسین ہے جو پیغمبر کربلا سے کئی سال پہلے انجام۔ لہذا ابھی حسین شہید نہیں ہوئے تو پیغمبر رو رہے ہیں، اور اگر عاشور کے دن پیغمبر آ کر دیکھ لیتے کہ امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا تو کیا عالم ہوتا پیغمبر کا۔ یہ کربلا کہ جس کو آباد کر دیا حسین نے، اس کربلا کے مقدمے کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ جس طرح سے فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ فرمایا کہ قرآن سے جدا نہیں ہے لیکن قرآن میں شامل بھی، علماء کہتے ہیں جدا بھی نہیں ہے اور شامل سورہ کی فہرست میں، لہذا پہلی سورہ سورہ بقرہ مقدمۃ الکتاب ہے، کتاب کا مقدمہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے۔ کربلا کی فاتحہ کا نام مسلم ابن عقیل، کربلا میں نہیں ہے لیکن کربلا سے جدا جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب کا مقام یہ ہے کہ جب امام حسین بھیج
رہے ہیں تو فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی، انت الثقتی، تو وہ ہے جس پر حسین بھروسہ کر سکتا، بس جس پر زمانے کا حسین بھروسہ کرے وہ زمانے میں مسلم کہلاتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، کربلا کا ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے؟ کربلا میں امام حسین جا رہے ہیں، امام حسین پورے راستے کیا کہہ کر نکلے ہیں؟ تم نے مجھے بلایا ہے، میں آ رہا ہوں۔ بار بار امام نے کہا میں حکومت کے لیے، ظالم حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ سفر شہادت کی طرف کہاں سے ٹرن ہوا؟ جب کوفہ کے لوگوں نے حسین کے مسلم کو تنہا چھوڑ دی۔ لہذا میں کربلا کے درس میں سے ایک درس اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ ہے کہ جب مسلم کی پشت خالی ہوتی ہے تو حسین تنہا رہ جاتا۔ ہمارے موجودہ زمانے کی کیفیت سن 61 ہجری سے فرق نہیں کرتی، سن 60 ہجری سے زیادہ فرق نہیں کرتی۔ آپ سن 60 ہجری کا کوفہ تصور کیجئے، کوفہ میں موجود شیعہ اور دیگر جتنے بھی مکاتب ہیں سب مل کر امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کو پتا تھا امام حسین نے آنا ہے، کب آنا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ پتا تھا کہ امام آئیں گے، کب آئیں گے یہ کسی کو نہیں۔ اور امام کے اس انتظار کی کیفیت میں جو حالات پیش آئے ان میں سے ایک حالات یہ ہیں کہ کوفہ کی اکثریت کی حماقت کے ذریعے سے ابن زیاد کوفہ کے اوپر قابض۔ میں ایک ایک جملہ سنبھل کر بات، جس وقت ابن زیاد کو کوفہ گورنری کا حکم ملا تھا، ابن زیاد بصرہ میں، یزید کی طرف سے پیغام ملا کہ بصرہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں رکھو اور کوفہ کا انتظام سنبھالو۔ ابن زیاد نکلا، جب کوفہ کے نزدیک پہنچا تو ابن زیاد پریشان تھا۔ تاریخ جا کر قافلہ روک دیا، نہیں داخل۔ تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں جا رہا؟ کہ اس وقت پورا کوفہ حسین کے عاشقوں سے بھرا ہوا، اگر کسی کو پتہ لگ گیا کہ میں آ رہا ہوں تو یہ مجھے دارالامارہ تک پہنچنے نہیں دیں گے، میری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ پھر کیا کرو گے؟ کہ بھئی یا تو رات کی تاریکی میں چپکے سے جاؤں گا، یا کچھ خفیہ سرنگیں ہیں، میرے کچھ جاسوس ہیں، وہ مجھے آ کر بتائیں گے، میں ان سرنگوں سے جاؤں گا۔ لیکن ابن زیاد کی بغل میں ایک یہودی شخص ہے جس کا نام ہے معقل، جو غلام بن کر ابن زیاد کے ساتھ تھا۔ معقل نے کہا میں تجھے اس سے آسان راستہ بتا تاکہ تو فوری طور پر پہنچ بھی جائے اور کوئی تجھے ہاتھ بھی نہ لگا۔ کہ کیا کرے گا؟ کہ میں ایسا انتظام کروں گا کہ خود کوفہ کے لوگ تجھے دارالامارہ تک پہنچائیں۔ ابن زیاد نے کہا دیوانہ ہو گیا تو، کوفہ کے لوگوں کو پتہ لگ گیا میں آیا ہوں، کہ مجھے زندہ نہیں۔ معقل نے کہا تو پریشان نہ ہو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کر۔ کیا کروں؟ کہ اپنے کاروان کی شکل ویسی بنا جیسی بنو ہاشم کے کاروان کی ہو، ویسے ہی علم تیار کر، ویسے ہی لباس پہن، اور پھر جب آمادہ ہو جائے تو چہرے پر نقاب لگا۔ ہم مشہور کر دیں گے کہ امام حسین پہنچ گئے ہیں، اور جب تو کوفہ میں پہنچے گا تو کچھ ہمارے لوگ آواز لگا دیں گے کہ امام حسین آ گئے۔ ابن زیاد نے اس کی بات مانی، اس کی بات پر ترکیب پر عمل کیا۔ جیسے ہی یہ کاروان کوفہ کے دروازے پر پہنچا، ان کے ایجنٹس چلے گئے، انہوں نے آواز لگائی امام حسین۔ کیا ہوا؟ تاریخ کی گواہی ہے، کوفے والوں نے کرنا کیا چاہیے تھا؟ کوفہ والوں اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب امام حسین کا مسلم موجود ہے، امام کا نائب موجود ہے، امام کا سفیر موجود ہے، تو سب سے پہلے کسے پتہ لگنا چاہیے تھا؟ جناب مسلم۔ لہذا اگر کسی نے محلے میں آواز لگائی کہ امام حسین آ گئے تو سب سے پہلے کہاں جانا چاہیے تھا؟ مسلم کے پاس، اور جناب مسلم سے جا کر پوچھنا چاہیے تھا کہ امام آئے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے آنے کی اطلاع سب سے پہلے کس کو ہوگی؟ مسلم۔ لیکن معذرت کے ساتھ کرو، ہاتھ جوڑ، بہت معذرت، شیعوں کی یہ جذباتیت ہے جس نے دین کو اور ائمہ کو سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ، یقین کریں ہمارا دشمن اس قابل نہیں ہے، ہمارا جذباتی پن ہے، اس لیے کہ جہاں جذبات عقل سے حاوی ہو جائیں وہاں پر عقل کی طاقت، اور جہاں عقل کام نہ کرے وہاں غلطیاں ہوں۔ لہذا کیا ہوا؟ جیسے ہی آواز لگائی گئی لوگ کود پڑے گلیوں میں، ابن زیاد کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر دارالامارہ تک پہنچا۔ دارالامارہ کے دروازے پر پہنچ کر جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا تب لوگوں کو پتہ لگا انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ قاتل امام حسین کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر وہاں تک پہنچا دیا۔ اس غلطی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابن زیاد پورے کوفہ پر قابو ہو، اسے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کس کس محلے کے لوگ امام حسین کے ساتھ، لہذا اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ شیعوں کو مارنا شروع کیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی، ان کے محلوں کو کرفیو لگایا گیا، جن کو جلا وطن کر سکتا تھا جلا وطن کر دیا، مختار کو نکال دیا، اور جو اہم ترین افراد تھے ان کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور اس میں پہلا حملہ جو اس نے کیا، جب پہلا شخص جس کو قتل کیا وہ جناب ہانی ابن عروہ، جب ان کو شہید کیا گیا تو جناب مسلم
मुस्लिम ने ऐलान, कभी गलती तो हो गई। अब वाहिद रास्ता यह है कि जब दुश्मन काबू आ गया है, उसने काबू कर लिया चीजों को, इससे पहले कि ये इमाम के सारे खवास को शहीद कर दे और जब इमाम आए तो कूफे में कोई ना हो, वाहिद रास्ता क्या है कि इब्न जियाद के खिलाफ कयाम किया जाए, हुकूमत को अपने हाथ में लिया जाए, ताकि जब इमाम आए तो बनी बनाई हुकूमत इमाम को पेश की जाए। मुस्लिम की इस जुमले के मुकाबिल पर एक और फिक्र आई। वो फिक्र क्या थी? वो फिक्र थी कि भाई इमाम आ तो रहे हैं, इमाम को आने दो, जब इमाम आएंगे तो जो इमाम कहेंगे हम करेंगे। ये लोग मुखलिसीन थे, ऐसा नहीं कि मुखलिस नहीं। बाद में इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं क़याम तवाबीन में। लेकिन इस वक्त गलती क्या है? इस वक्त गलती ये है कि जब क़याम की जरूरत थी, जब ये जरूरत थी कि जालिम को हुकूमत से हटाकर खवास को बचाकर इमाम के लिए हुकूमत को आमादा किया जाए, ये क्या कह रहे थे? हाथ पर हाथ रखकर कह रहे थे जब इमाम आएंगे तब हम जो इमाम कहेंगे करें। बस अजीजों, आज की दुनिया, आज हमारा मुल्क कूफा की मान, जमाने का हुसैन आया नहीं है, किसी को नहीं पता कब आएगा। एक तरफ वो फिक्र मौजूद है जो मुस्लिम की फिक्र है। मुस्लिम की फिक्र की पहचान क्या है? मुस्लिम की फिक्र की पहचान आज भी ये है कि जो ये कहती है कि हाथ पर हाथ रखकर इंतजार मत करो, जालिमों को नीचे गिराओ, हुकूमत अपने हाथ में लो और इमाम के लिए वो लश्कर तैयार करो कि जब इमाम आए ये लश्कर इमाम की मदद के लिए तैयार हो। लेकिन ऐन उसके मुकाबले पर वो फिक्र भी मौजूद है जो क्या कह रही है कि भाई जब इमाम आएंगे तब देखा जाएगा और जो इमाम कहेंगे हम करेंगे। इनके खुलूस में शक नहीं है, लेकिन तारीख करबला ये बता रही है कि जो इमाम का इंतजार करता रहे और लश्कर तैयार न करे वो इमाम को नुकसान पहुंचाता है। तादाद बहुत थी इनकी, बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन इस फिक्र ने इन्हें जिहाद से पीछे रखा, अमल से पीछे रखा। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी इब्न जियाद का मुकाबला न कर सके और नतीजा क्या निकला? कितने लोग हैं जो पहुंचे कूफा से करबला? 24, 28, 30, 48, इससे ज्यादा तादाद तारीख ने नहीं। हजारों की तादाद में शिया थे कूफा में, क्यों नहीं पहुंच सके? इसलिए कि उस जमाने में कि जब मुस्लिम ये कह रहे थे कि कयाम करो, ये कह रहे थे कि इमाम का इंतजार करो, कयाम की जरूरत। आज अगर हम ये चाहते हैं कि अपने जमाने के हुसैन के ज़ुहूर के लिए कोई काम किया जाए, वाहिद काम क्या है? इमाम की हुकूमत के लिए लश्कर तैयार करो, इमाम की हुकूमत के लिए लश्कर को तैयार करके जालिमों का सफाया करो, ताकि जब हुसैन आए तो यहां पर वो लश्कर मौजूद हो जो इमाम का साथ दे सके। लिहाजा जो कोई इस फिक्र का साथ देगा वो अपने जमाने के मुस्लिम के पीछे खड़ा है, और जो कोई पुश्त खाली कर देगा तो फिर क्या होता है? फिर ये हो कि जो इंतजार के नाम पर अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। मुस्लिम मस्जिद कूफा में मगरिब पढ़ने गए तो मस्जिद भरी हुई, लेकिन जब इशा पढ़कर बाहर निकले तो कूफा की गलियों में मुस्लिम अकेले। इतने अकेले थे कि मुस्लिम को रास्ता बताने वाला भी तौआ के घर के सामने बैठ गए। बेटे के इंतजार में बाहर निकली, देखा शरीफ आदमी सामने बैठा है, लेकिन हालात अच्छे नहीं। कौन हो? मुसाफिर हो। यहाँ क्यों बैठे हो? रास्ता नहीं जानता, थका हुआ हूँ, प्यासा हूँ। दौड़ कर गई, पानी ला कर दिया। पानी पीने के बाद भी जब नहीं उठे तो कहा जाते क्यों नहीं हो? कहा रास्ते नहीं जानता हूँ। कहाँ से आए हो? कहा मदीना से आया हूँ। मदीना का नाम सुना, हुसैन की आशिका थी, एक मर्तबा तड़प कर कहने लगी मदीना मेरे मौला का शहर है। मदीना के किस मोहल्ले से? कहा बनी हाशिम। ये सुन्नत है, एक मर्तबा तड़प कर रह गई। कहा बनी हाशिम, ये तो इमाम हुसैन मेरे मौला का महल्ला है, आप कौन है? मैं पहचानी नहीं। कहा मुझ गरीब को मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं। कहा मौला आप हैं? मुझे नहीं मालूम था, अपने घर में लाई। लेकिन जानती नहीं थी कि अपना ही बेटा दुश्मन अहले बैत निकलेगा। शिकायत लगा दी, सुबह सारी फौज घर में जमा हो गई। जनाब मुस्लिम बहुत मुकाबला किया अली के शेर, बड़ी देर तक लड़ते। जब उन्होंने देखा ना कि अली का शेर ऐसे काबू नहीं आएगा, तो एक जगह गड्ढा खोद कर उसके ऊपर चटाइयां बिछाकर मिट्टी डाल दी और लड़ते लड़ते जनाब मुस्लिम को वहां तक लेकर आए। बस जैसे ही जनाब मुस्लिम गड्ढे में गिरे, चारों तरफ से इतने तीर मारे गए, इतने नेज़े मारे गए कि अली का शेर जख्मी हो। गिरफ्तार करके लेकर आए। तारीख कहती अजीब ताल्लुक है जनाब मुस्लिम का इमाम हुसैन। अभी करबला बर्पा नहीं हो। इब्ने ज़ियाद के सामने लाकर पूछा गया, कहा कोई आरज़ू? कहा प्यासा हूं, पानी पिला। जब पानी लेकर आए और आप पीना चाहते थे, एक मर्तबा खून का कतरा पानी में। ये हुसैन का इश्क है जो मुस्लिम को पानी से रोक रहा। ये कैसे हो सकता है कि हुसैन पानी पिए बगैर चला जाए और मुस्लिम पानी पी? लिहाजा प्यासे ही हजरत मुस्लिम का क्या चाहते हो? का बस इतना चाहता हूं कि कोई मेरे मौला हुसैन को ये बता दे कि अब कूफा ज़हरा के बेटे के काबिल नहीं। कोई इतना बता दे कि मौला अब कूफा ये नहीं हो सकता। और आखिर में हुक्म दिया, दारुल अमारा की छत पर हजरत मुस्लिम को ले हाथ पर से पुश्त बांधे गए और फिर उसके बाद तलवार की वार से हजरत मुस्लिम की गर्दन को जुदा किया गया और दारुल
دارالامارہ کی بلندی سے حضرت کے جنازہ اطہر کو زمین پر پھینکا گیا۔ یہ نبی کی اولاد میں پہلا جنازہ ہے جس کی بے حرمتی کی گئی۔ بعض روایات کہتے ہیں کہ گرانے کے بعد بعض ملعونوں نے مسلم کے جنازے کے پیر میں رسیاں باندھی اور کوفے کی گلیوں میں پھرانا شروع۔ جناب مسلم کے سر کو کاٹ کر دارالامارہ پر لٹکا دیا گیا۔ بس عزیزو یہی وہ سر تھا کہ جب یہ کاروان پہنچا ہے دارالامارہ کے پاس تو ایک مرتبہ آواز سنائی دی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جناب زینب نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، بھائی اس شہر میں ہمیں سلام کرنے والا کون ہے؟ کہا پھوپھی ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھے دروازے پر بھائی مسلم استقبال کے لیے۔ امام حسین کوفہ کے راستے میں تھے، ایک مقام پر آ کر امام نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کلمہ استرجاع پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس ساتھ ساتھ تھے، ایک مرتبہ نزدیک آ کر پوچھا، کہا مولا اس وقت میں کلمہ استرجاع ان للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اپنی دو انگلیوں کو کھول کر کہا، عباس ذرا اس کے درمیان تو دیکھو۔ جیسے ہی جناب عباس نے دیکھا ایک مرتبہ کوفہ کا منظر دکھائی دیا، بھائی مسلم دارالامارہ کی چھت پر کھڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تلوار کا وار چلا، مسلم کی گردن قطع ہوئی، لاش کو زمین پر پھینکا گیا، بس علی کے بیٹے کو جلال آیا۔ لیکن امام نے ایک مرتبہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، عباس ابھی نہیں، عباس صبر کرو، عباس صبر کرو۔ اس کے بعد حکم دیا، کہا خیموں کو لگا دیا جائے۔ بس جیسے ہی خیموں کو لگایا گیا اور ایک مرتبہ سارے خیمے لگ گئے، امام حسین خود اپنی بہن کے خیمے میں تشریف لے کر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن سے شادی ہوئی تھی حضرت مسلم کی، بہن کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ بس جیسے ہی بہن کے خیمے میں تشریف لے گئے، مسلم کی 4 سالہ بیٹی ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی آ کر امام کے دامن سے لپٹ گئی، ماموں کو پیار کر رہی ہے۔ امام کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے، ایک مرتبہ بیٹھ کر زمین پر مسلم کی 4 سالہ بیٹی کو آغوش میں بٹھایا اور ایک مرتبہ پیار کرنا شروع کیا، پیار کرتے رہے اور پھر ایک مرتبہ کہنے لگے، اے میری بیٹی آج کے بعد تجھے جس چیز کی ضرورت ہو تو مجھ حسین کو کہنا، تجھے اپنے باپ سے جو چاہیے مجھ حسین کو کہنا۔ یہ الفاظ سننے تھے، نبوت کے گھر کی پلی ہوئی بچی ایک مرتبہ پلٹ کر کہتی ہے، ماموں آج آپ کے پیار کے انداز میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ یہ جملے سننا تھے، حسین کے اشک جاری ہو گئے، بہت پیار کیا مسلم کی بیٹی کو حسین نے۔ بس میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا یہ مسلم کی بیٹی کا نصیب ہے کہ جب مسلم شہید ہوئے آپ جیسا پیار کرنے والا موجود تھا، لیکن یہ آپ کی سکینہ کا نصیب ہے۔ ارے حسین کی کچلی ہوئی لاش پڑی تھی، سکینہ باپ کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، کوئی تماچے لگا رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا